یہ ایک حیران کن حقیقت ہے نا کہ ایک عام سا کاغذ کا ٹکڑا، مطلب جس پر چند سطریں جلدی میں لکھی گئی ہوں، وہ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی نیندیں اڑا سکتا ہے۔ ہاں بالکل، اور ریاست کے عدلی نظام کو بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ صحیح بات ہے، ایک معمولی دستاویز اچانک اتنی طاقت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی بنیاد پر ملک کی سب سے بڑی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں اور سالوں تک چلنے والے مقدمات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو قانون اس کاغذ کو دراصل ایک ماسٹر سوئچ کی طرح دیکھتا ہے۔ اور جب ہم اس کاغذ کی بات کرتے ہیں تو قانونی زبان میں وہ FIR یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہلاتی ہے۔ یعنی یہ صرف ایک عام اطلاع یا شکایت نہیں ہے، یہ پاکستان کے فوجداری نظام انصاف کی کرمنل جسٹس سسٹم کی بنیادی کڑی ہے۔ اس سوئچ کو آن کیے بغیر قانون کا مکمل نظام آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اصل میں اس کے بنا تحقیقات کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہماری بنیادی توجہ اسی دستاویز پر ہونے والی ہے۔ ہمارے پاس جو مواد موجود ہے وہ ہینڈ بک آف کرمنل انویسٹیگیشن ہے، اور یہ دستاویزات پولیس اور تحقیقاتی افسران کے لیے ایک مکمل گائیڈ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بالکل۔ ان دستاویزات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے تو سسٹم حقیقت میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، FIR کا تیار ہونا اور اس کاغذ کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عجیب تصور کہ قانون فوری طور پر دی گئی معلومات کو سچائی کی ضمانت آخر کیوں سمجھتا ہے۔ دیکھیں اس نظام کا ہر قدم بہت نازک ہے۔ قانون سازوں نے ایک عام فرد کو انصاف کی فراہمی اور پولیس کے بے پناہ اختیارات کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، توازن یعنی پاور کا غلط استعمال نہ ہو۔ ہاں، اور یہ توازن اس وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے جب کوئی شخص پہلی بار تھانے کے حدود میں قدم رکھتا ہے۔ تو اس توازن کی شروعات ہوتی کہاں سے ہے؟ مطلب ہینڈ بک کے مطابق FIR لکھنے یا قلم بند کرنے سے پہلے بھی کوئی مرحلہ آتا ہے؟ بالکل آتا ہے۔ پولیس کو کسی کاغذ پر پین رکھنے سے پہلے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس قانونی طور پر اس معاملے میں مداخلت کرنے کا اختیار موجود بھی ہے یا نہیں۔ یعنی سیدھی سی بات ہے کہ ہر جرم پر FIR نہیں کٹتی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ قانون نے جرائم کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایک قابل دستاندازی جسے قانونی زبان میں کوگنیزیبل کہتے ہیں، اور دوسرا ناقابل دستاندازی یعنی نان کوگنیزیبل۔ ان دونوں کو الگ رکھنے کی بنیادی وجہ کیا ہے بھلا؟ ان دونوں کا فرق سمجھنا اصل میں ریاستی طاقت کے استعمال کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، قابل دستاندازی یا کوگنیزیبل جرائم وہ ہوتے ہیں جو سنگین نوعیت کے ہو، جیسے قتل یا ڈکیتی وغیرہ۔ ہاں، قتل، اغوا یا شدید جسمانی نقصان پہنچانا۔ ان سنگین حالات میں قانون پولیس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ فوراً حرکت میں آئے۔ فوراً سے آپ کا مطلب ہے بنا کسی عدالتی اجازت کے؟ بالکل، بنا کسی میجسٹریٹ کی اجازت کے اور بنا کسی اریسٹ وارنٹ کے تحقیقات شروع کی جا سکتی ہے اور مشکوک افراد کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے۔ اچھا، یعنی سیکشن 154 CRPC یہاں لاگو ہوتا ہے؟ صحیح پکڑا آپ نے۔ ریاست یہاں انتظار نہیں کر سکتی، کیونکہ انتظار کا مطلب ہے ثبوت مٹ جانا یا مزید جانی نقصان ہو جانا۔ اگر اس کو ایک عام زندگی کی مثال سے جوڑا جائے تو یہ مجھے اسپتال کے ایمرجنسی روم والے نظام کی طرح لگتا ہے۔ ایمرجنسی روم، ہاں، دلچسپ مثال ہے۔ کیسے بھلا؟ دیکھیں، جب کوئی مریض دل کا دورہ پڑنے یا شدید ایکسیڈنٹ کے بعد اسپتال پہنچتا ہے تو وہاں کوئی ریسیپشن پر لائن نہیں لگاتا، ڈاکٹر فوراً اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ہو گیا کوگنیزیبل جرم جہاں فوری ایکشن لازمی ہے۔ لیکن اگر کسی کو صرف معمولی سر درد یا پیٹ خراب ہو تو اسے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اسپیشلسٹ کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہاں۔ تو کیا یہ جو ناقابل دستاندازی یا نان کوگنیزیبل معاملات ہیں وہ بالکل اس سر درد کی طرح ہیں؟ یہ ایمرجنسی روم کی مثال اس سچویشن کو بالکل ٹھیک سے واضح کرتی ہے۔ ناقابل دستاندازی جرائم وہی معمولی نوعیت کے معاملات ہیں، جیسے گالی گلوچ ہو جانا یا چھوٹا موٹا آپسی جھگڑا۔ ہاں، یا ایسی باتیں جہاں فوری طور پر کسی کی جان یا مال کو شدید خطرہ لاحق نہ ہو۔ ان معاملات میں پولیس فوراً کارروائی نہیں کرتی۔ سیکشن 155 CRPC یہاں آتا ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے اگر میں شکایت لے کر جاؤں تو؟
جب کوئی شکایت لے کر تھانے آتا ہے تو اس معلومات کو ایف آئی آر میں درج نہیں کیا جاتا، بلکہ تھانے کے ایک اور رجسٹر میں، جسے روزنامچہ یا ڈیلی ڈائری کہتے ہیں، اس میں لکھ لیا جاتا ہے۔ روزنامچہ میں لکھ کر بس بھیج دیتے ہیں۔ شکایت کنندہ کو میجسٹریٹ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ پولیس اس وقت تک انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی جب تک عدالت انہیں باقاعدہ اجازت نہ دے۔ لیکن یہاں ایک عام فرد تو یہی سوچے گا کہ پولیس کا کام جرم روکنا ہے۔ اگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے اور گالی گلوچ ہو رہی ہے تو پولیس وہاں ڈائریکٹ داخل ہو کر انہیں گرفتار کیوں نہیں کر لیتی؟ قانون نے پولیس کو اس سردرد والے معاملے میں پاور کیوں نہیں دی؟ یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، مطلب لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ پولیس فوراً آئے اور مسئلہ حل کرے۔ یہی وہ توازن ہے جس کی میں نے پہلے بات کی تھی۔ ذرا تصور کریں کہ اگر پولیس کو ہر چھوٹے جھگڑے، گالی گلوچ یا معمولی بات پر بغیر وارنٹ کے ایکشن لینے کی اجازت مل جائے۔ کسی کے بھی گھر میں گھسنے اور گرفتاری کا اختیار دے دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پولیس کے اختیارات کا بے جا استعمال شروع ہو جائے گا، عوام ہمیشہ خوف میں رہے گی، اور تھانے جھوٹی اور معمولی شکایتوں سے بھر جائیں گے۔ اب سمجھ آیا۔ اصل میں قانون اس نان کاگنیزیبل کی کیٹیگری سے عام ناگرکوں کو پولیس کی بے جا مداخلت سے بچاتا ہے۔ تو مقصد عوام کی نجی زندگی اور آزادی کو محفوظ رکھنا ہے۔ ریاست صرف وہاں اپنی پوری طاقت کے ساتھ داخل ہوتی ہے جہاں واقعی اس کی اشد ضرورت ہو۔ بالکل صحیح۔ یہ ایک بہت دلچسپ اینگل ہے۔ اچھا، اب اس تصور سے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ فرض کریں جرم سنگین نوعیت کا ہی ہوا ہے، یعنی کاگنیزیبل ہے۔ ٹھیک ہے، ایمرجنسی روم والا معاملہ ہو گیا۔ ہاں، اور سسٹم کو جگانے کے لیے ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ اب جب معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو یہ ایف آئی آر کتنی طاقتور ثابت ہوتی ہے؟ مطلب ٹرائل کے دوران اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ ہاں، کیونکہ سننے والوں میں اور عوام میں یہ تصور عام ہے کہ جس پر ایف آئی آر کٹ گئی بس اس کی تو سزا پکی ہو گئی۔ ایف آئی آر ہی شاید سچائی کا آخری کاغذ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قانونی اور عدالتی نظر میں ایف آئی آر خود کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے۔ اسے سبسٹینٹیو ایویڈنس نہیں کہا جاتا۔ اچھا، سبسٹینٹیو ایویڈنس نہیں ہے ہاں، تو پھانسی یا سزا نہیں ہو سکتی صرف اس پر؟ آپ عدالت میں صرف ایک ایف آئی آر کے کاغذ کو لہرا کے کسی کو سولی نہیں چڑھا سکتے۔ سزا کے لیے مکمل عدالتی ٹرائل ضروری ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایف آئی آر کی اہمیت کم ہے۔ میرا مطلب ہے پولیس کیس تو وہیں سے بنتا ہے۔ بے شک یہ پوری تحقیق کا رخ طے کرتی ہے، اور قانون میں ایف آئی آر کی اہمیت ایک مخصوص تصور پر کھڑی ہے جسے اسپونٹینیٹی یا فوری پن کہتے ہیں۔ اسپونٹینٹی یعنی واقعہ کے فوراً بعد کا بیان۔ ہاں، ایف آئی آر جتنی جلدی درج ہوگی قانون اس میں اتنا ہی زیادہ سچ دیکھے گا۔ اسپونٹینٹی کا مطلب ہوا جرم ہونے اور ایف آئی آر درج ہونے کے درمیان وقت کا کم سے کم ہونا۔ لیکن مجھے یہاں ایک بڑا اختلاف ہے۔ اچھا، کس بات پر؟ میں اس فوری پن کی لاجک پر سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ قانون کہتا ہے کہ جلدی میں دی گئی معلومات زیادہ سچی ہوتی ہیں، لیکن انسانی نفسیات تو کچھ اور ہی کہتی ہے۔ نفسیات کس حوالے سے؟ دیکھیں، جب کسی کے ساتھ کوئی شدید صدمہ یا ٹراما ہوتا ہے، مثال کے طور پر ڈکوئتی یا قتل سامنے ہو جائے، تو انسان کا ذہن سن ہو جاتا ہے۔ گھبراہٹ اور خوف کی حالت میں لوگ چہرے بھول جاتے ہیں۔ ہاں، اوقات مکس کر دیتے ہیں۔ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایسی ہوش شربہ حالت میں جلدی میں دی گئی معلومات 100% سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ کیا یہ قانون کی طرف سے انسانی دماغ سے ایک ناممکن توقع نہیں ہے؟ یہ اختلاف اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور سائیکالوجی بھی یہی مانتی ہے کہ صدمے کی حالت میں انسانی دماغ تفصیلات کو بھول یا الجھا سکتا ہے، لیکن قانون کا مقصد یہاں کچھ اور ہے۔ کیا مقصد ہے پھر؟ ایکیوریسی نہیں چاہیے انہیں؟ قانون یہاں ایکیوریسی یعنی بالکل ٹھیک یادداشت سے زیادہ فیبریکیشن یعنی بناوٹ اور جھوٹ سے ڈرتا ہے۔ بناوٹ یعنی جھوٹ گھڑنا۔ جب ایک واقعہ پیش آتا ہے اور فرد فوراً تھانے پہنچتا ہے تو بے شک اس کی کہانی میں گھبراہٹ کی وجہ سے کچھ ٹکڑے آگے پیچھے ہوں، لیکن قانون کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اس شخص کو اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھ کر ایک مکمل جھوٹی کہانی گھڑنے کا وقت نہیں ملا۔ ارے واہ، اسے دوستوں کے ساتھ مل کر مشورہ کرنے اور نئے جھوٹے گواہ پیدا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ تو بہت ڈیپ پوائنٹ ہے۔
وقت کم ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ کہانی میں کوئی بناوٹی تجزیہ شامل نہیں ہوتا. جو اس نے دیکھا یا محسوس کیا بس بول دیا. تو اس کا مطلب ہے قانون ایسی کہانی چاہتا ہے جس میں بناوٹ کا رنگ نہ ہو، چاہے وہ خوف کے اثر سے تھوڑی ادھوری ہی کیوں نہ ہو؟ بالکل ادھوری ہو سکتی ہے پر فیبریکیٹڈ نہیں. پھر جب یہ ادھوری کہانی عدالت میں جاتی ہے، جہاں وکیل کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کا سامنا کیسے ہوتا ہے؟ وکیل تو پھاڑ دیں گے ایسی کہانی کو؟ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسانی خامیوں اور میموری کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. ہینڈ بک میں نسیمہ بی بی بامقابلہ دی اسٹیٹ کے کیس کا حوالہ موجود ہے. نسیمہ بی بی کیس، اس میں کیا طے پایا؟ اس کیس کی روشنی میں عدالت نے یہ اصول واضح کیا کہ ایف آئی آر حتمی ثبوت نہیں ہے. قانون شہادت کے تحت اسے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ گواہ کو ٹیسٹ کرنا؟ ہاں، سب سے اہم یہ کہ گواہ کے بیان کی تصدیق یعنی کورابریٹ یا تردید یعنی کانٹراڈکٹ کی جائے. جب وہ شخص مہینوں بعد عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے نا، تو بچاؤ کرنے والا وکیل اس کی گواہی کا موازنہ اس ایف آئی آر سے کرتا ہے جو واقعے کے فوراً بعد گھبراہٹ میں لکھی گئی تھی. ایگزیکٹلی. وہی موازنہ ہوتا ہے. یعنی اگر آج کا عدالتی بیان بالکل پرفیکٹلی پالشڈ لگ رہا ہے، لیکن ایف آئی آر میں شکایت کنندہ نے کہا تھا کہ رات کا اندھیرا تھا اور مجھے صرف 2 لوگ نظر آئے تھے، اور عدالت میں وہ 5 لوگوں کے نام اور حلیے بتا رہا ہے، تو یہاں ایف آئی آر کا فوری پن گواہ کی کہانی کو توڑنے کے کام آئے گا. آئین اسی طرح سے کراس ایگزامینیشن یا جرا کام کرتی ہے. وہ وکیل اس گواہ سے پوچھے گا کہ فوری معلومات میں تو آپ نے 2 لوگ بتائے تھے، آج یہ 5 کیسے ہو گئے؟ کس نے سکھایا آپ کو؟ واہ، یہ تو سچ کو سامنے لانے کا زبردست طریقہ ہے. نسیمہ بی بی کیس میں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ اگر ایف آئی آر لکھوانے والا خود چشمدید گواہ یعنی آئی وٹنس نہیں ہے اور اس نے کسی اور سے سن کر جلدی میں رپورٹ درج کروائی تھی، ہیئرسے کی بنیاد پر یعنی، ہاں ہیئر سے، تو کیس پر اور زیادہ برا اثر بڑھ سکتا ہے. اس لیے سپونٹینٹی قانون کو سٹارٹنگ پوائنٹ ضرور دیتی ہے، لیکن جرا کا نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ فوری پن میں کوئی غلطی سزا کا سبب نہ بن جائے. یہ ایک بہترین چیک اینڈ بیلنس ہے. ایف آئی آر ایک ابتدائی نشان ہے، آخری منزل نہیں. اچھا، چلیے اب اس ساری کاغذی کارروائی کے عملی پہلو کی طرف چلتے ہیں. ضرور. پیپر ورک بھی اتنا ہی اہم ہے. کیونکہ ایک عام فرد کے لیے پولیس اسٹیشن جانا اور وہاں کا ماحول کسی ناقابل فہم بھول بھلیا جیسا ہوتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں اندر جانے سے. بالکل، ایک خوف تو ہوتا ہے عام آدمی کے ذہن میں. تو ہینڈ بک آف کرمنل انویسٹیگیشن کے مطابق جب کوئی سنگین جرم کی شکایت لے کر تھانے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں اسٹیشن ہاؤس آفیسر یعنی ایس ایچ او کے کیا فرائض ہیں؟ فرائض بہت واضح ہیں قانون میں. کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں ابھی فارغ نہیں، بعد میں آنا، یا یہ کہانی سچی نہیں لگ رہی تو جاؤ یہاں سے؟ کرمنل پروسیجر کوڈ کا سیکشن 154 یہاں بالکل واضح اور 2 ٹوک ہے. جب کسی کوگنیزیبل جرم کی اطلاع ملتی ہے تو ایس ایچ او پر ایف آئی آر درج کرنا لازمی یعنی مینڈیٹری ہے. اختیار تمیزی یعنی ڈسکریشن کا استعمال کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار نہیں کر سکتا. یہ پی ایل ڈی 1975 لاہور 733 میں بھی واضح کیا گیا ہے. اچھا، اگر زبانی شکایت ہو تو؟ اگر اطلاع زبانی دی جا رہی ہے تو پولیس پر لازم ہے کہ وہ اسے تحریر میں لائے، شکایت کنندہ کو پڑھ کر سنائے اور ایف آئی آر کے اس مخصوص فارم پر درج کرے. لیکن فرض کریں کوئی شخص کسی ایسی ذاتی دشمنی میں آ کر تھانے پہنچ جائے اور بالکل بے بنیاد کہانی سنا دے جو ایس ایچ او کو پتا ہے کہ جھوٹی ہے. فیک کیسز بھی بہت آتے ہیں ہمارے نظام میں. تو کیا پولیس کو پھر بھی آنکھیں بند کر کے ایف آئی آر کاٹنی پڑے گی صرف اس لیے کہ جرم کوگنیزیبل بتایا جا رہا ہے؟ اس کا ایک مختلف راستہ ضرور موجود ہے، لیکن وہ آسان نہیں ہے. اگر ایس ایچ او کو شکایت سن کر واضح طور پر لگے کہ کوئی کوگنیزیبل جرم سرے سے وقوع پذیر ہوا ہی نہیں، یعنی ٹوٹلی فیک سٹوری ہے، تو سیکشن 157 سی آر پی سی کے تحت وہ کارروائی کرنے سے انکار کر سکتا ہے. اچھا، تو لوپ ہول ہے پولیس کے پاس کارروائی روکنے کا؟ لوپ ہول نہیں. قانون نے یہاں بھی پولیس کو اکیلا چھوڑ کر آزاد نہیں کیا. ایسا کرنے کے لیے ایس ایچ او کو اپنی تحقیق نہ کرنے کی مناسب وجوہات تحریر کرنی ہوں گی. کہاں تحریر کرنی ہوں گی؟ اور وہ وجوہات فوراً علاقہ میجسٹریٹ کو بھیجنی ہوں گی.
ساتھ ہی اسے شکایت کنندہ کو بھی قانونی طور پر آگاہ کرنا ہوگا کہ کیوں کارروائی نہیں ہو رہی۔ یعنی چپ چاپ کیس دبا نہیں سکتے۔ وہ معاملے کو چپ چاپ فائل میں دبا کر نہیں بیٹھ سکتا، جواب دہ ہے وہ۔ یعنی پردے کے پیچھے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، میجسٹریٹ کو جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اب آتے ہیں اس کاغذی کارروائی پر جس کا نظام اس دھوکے بازی کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہاں، فارم 24.5 ہینڈ بک میں ایک مخصوص ایف آئی آر رجسٹر کا ذکر ہے۔ جب پولیس ایف آئی آر کا فارم بھرتی ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ رات کے اندھیرے میں پولیس والے اس کاغذ کو پھاڑ کر پھینک نہیں دیں گے یا اس پر لکھی عبارت تبدیل نہیں کر دیں گے؟ یہ خوف اور ثبوت ہمیشہ سے تھے۔ اس خوف کو ختم کرنے کے لیے ہی ایف آئی آر رجسٹر اور کاربن کاپی کا نظام بنایا گیا ہے، جو اپنی نوعیت کا ایک انوکھا کاغذی نیٹ ورک ہے۔ کاغذی نیٹ ورک وہ کیسے کام کرتا ہے؟ جب ایف آئی آر درج کی جاتی ہے تو کاربن پیپر لگا کر ایک ہی وقت میں اس کی 4 مختلف کاپیز تیار کی جاتی ہیں۔ 4 کاپیز؟ 4 کاپیز ایک ہی وقت میں؟ ہاں، اور ان 4 کاپیز کو بالکل الگ الگ مقامات پر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ بعد میں کسی ایک کاپی میں اگر کوئی رد و بدل کرے تو باقی 3 کاپیز سے اس کی چوری پکڑی جائے۔ یہ تصور مجھے کسی ریسٹوران یا دکان کے ریسیٹ بک جیسا لگ رہا ہے، یا اگر ماڈرن زبان میں کہوں تو کسی ڈسٹریبیوٹڈ لیجر یا بلاک چین کی کاغذی شکل۔ بلاک چین، یہ بڑے عجیب تشبیہ ہے لیکن ٹھیک بھی ہے۔ دیکھیں نا، جہاں ایک انٹری ہو گئی تو وہ ملٹیپل جگہوں پر ریکارڈ ہو جاتی ہے تاکہ کوئی اسے اپنے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ نہ کر سکے۔ یہاں وہ مینوئل بلاک چین چل رہا ہے۔ یہ تصور اصل میں اسی فلسفے پر مبنی ہے، ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی۔ دیکھیے، پہلی کاپی جو اصل ہوتی ہے وہ تھانے میں رکھی جاتی ہے ریکارڈ کے لیے۔ اچھا، فرسٹ کاپی تھانے میں، دوسری کہاں جاتی ہے؟ دوسری کاپی براہ راست سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی ایس پی کو بھیج دی جاتی ہے تاکہ اعلیٰ قیادت کو خبر ہو کہ تھانے میں کیا چل رہا ہے۔ اور تیسری کاپی فوراً علاقہ میجسٹریٹ کی طرف روان کی جاتی ہے، جس سے عدالیہ کے پاس پہلے دن سے ہی واقعوں کی اطلاع پہنچ جاتی ہے اور ایس ایچ او کی منمانی بند ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم چوتھی کاپی اس شخص کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے جو شکایت لے کر آیا تھا۔ اس کا فائدہ تو بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اگر تھانے والا شکایت کنندہ سے کہتا ہے کہ میں نے ایف آئی آر درج کر لی ہے لیکن کاپی نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ بہت کالا ہے۔ چوتھی کاپی ملنا شکایت کنندہ کی سب سے بڑی قانونی جیت ہے اس سٹیج پر۔ اور اسی فارم پر شکایت کنندہ کے دستخط یا انگوٹھے کا نشان لینا بھی قانونی ریکوائرمنٹ ہے نا؟ بالکل، یہ دستخط اس بات کی تصدیق ہوتے ہیں کہ جو کچھ اس نے اپنی زبان سے بولا تھا پولیس نے حرف بہ حرف وہی لکھا ہے، کچھ اپنی طرف سے شامل نہیں کیا۔ اور اسے پڑھ کر بھی سنا دیا گیا ہے۔ صحیح، پڑھ کر سنانا لازمی ہے۔ اب یہاں ایک اور پریشان کرنے والا پریکٹیکل سوال سامنے آتا ہے۔ جی پوچھئے۔ فرض کریں رات کے 2 بجے ہیں، تھانے میں گھبراہٹ ہے، لوگ رو پیٹ رہے ہیں، ایف آئی آر جلد بازی میں درج ہو رہی ہے تاکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جا سکے۔ بہت عام منظر ہے یہ ہاسپٹلز اور تھانوں میں۔ ان حالات میں پولیس والا ایف آئی آر کے نیچے شکایت کنندہ سے سائن کروانا بھول جاتا ہے گھبراہٹ میں۔ جب یہ کیس عدالت پہنچتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اوریجنل ایف آئی آر پر دستخط نہیں ہے، تو کیا پورا کیس ادھر ہی ختم ہو جائے گا؟ یہ ٹیکنیکلٹی والا سوال ہے۔ مجرم یہ کہہ کر چھوٹ جائے گا کہ مجھ پر جس ڈاکیومنٹ کے تحت کیس بنا اس پر تو کسی کے دستخط ہی نہیں تھے۔ وکیل دفاع ہمیشہ ایسی ہی کاغذی خامیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہاں کوئی مسٹیک ہو اور کیس فارغ ہو جائے، لیکن ہینڈ بک اس حوالے سے دی اسٹیٹ بمقابلہ مہین ظفر کیس کے ذریعے بہت واضح جواب دیتی ہے۔ مہین ظفر کیس میں کیا ہوا تھا؟ اس کیس میں طے پایا کہ اگر پولیس افسر ایمرجنسی یا لاپرواہی میں دستخط لینا بھول جائے تو یہ محض ایک دستاویزی خامی یا پروسیجرل ایریگولیرٹی ہے۔ پروسیجرل ایریگولیرٹی یعنی کوئی فیٹل فلا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ عدالت نے صاف کہہ دیا کہ ایسی کاغذی بھول کی وجہ سے ایف آئی آر عدالت میں ناقابل قبول نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس بنیاد پر سارا عدالتی ٹرائل خارج ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے قانون ٹیکنیکلٹی سے زیادہ حقیقی انصاف کو ترجیح دے رہا ہے۔
اگر پولیس کی نااہلی یا بھول کی سزا اس فرد کو ملے جس کے ساتھ جرم ہوا ہے؟ ایک بھیانک مذاق ہوگا۔ واقعی قانون ان بنیادی اصولوں کو نظر انداز نہیں کرتا جن پر پورا سسٹم کھڑا ہے۔ پروسیجرل خامیاں انصاف کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی اگر بنیادی سچائی اپنی جگہ قائم ہو۔ ایف آئی آر کا اصل مقصد معلومات کو وقت پر ٹھیک عدالت تک پہنچانا ہے، باقی چیزیں سیکنڈری ہیں۔ اس تفصیلی مطالعے کے آخر میں آ کر اگر پچھلی ساری معلومات کا نچوڑ نکالا جائے تو کچھ باتیں بالکل صحیفے کی طرح واضح ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر ہم ریکیپ کریں تو ہاں، ریکیپ میں ہم نے دیکھا کہ ایف آئی آر صرف ایک شکایت کا نام نہیں بلکہ انصاف کی تحریک کا سب سے پہلا کاغذ ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ سیکشن 154 کے تحت اس کا لازمی درج ہونا کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور 4 مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر مختلف محکموں یعنی ایس پی، میجسٹریٹ اور شکایت کنندہ تک پہنچنا پولیس کے سسٹم کو ٹرانسپیرنسی کی زنجیر میں باندھ دیتا ہے۔ بالکل۔ اور واقعہ کے فوراً بعد اس کا لکھا جانا ہی اس کی قانونی اور نفسیاتی طاقت کا راز ہے، کیونکہ اس وقت جھوٹ بنانا آسان نہیں رہتا۔ اور سننے والوں کے لیے عملی نوعیت کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں ایف آئی آر کے حوالے سے اپنے بنیادی حقوق کا علم ہونا ضروری ہے۔ صحیح بات ہے، اگر معلومات نہیں ہوں گی تو فائدہ نہیں۔ اگر کوئی سنگین یعنی کوگنیزیبل جرم ہوتا ہے تو ہر شہری کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پولیس انویسٹیگیشن شروع کرنے کے لیے کسی اجازت کی محتاج نہیں۔ اور سب سے بڑی بات، چوتھی کاپی لینا۔ ایگزیکٹلی، ایف آئی آر کی چوتھی کاپی حاصل کرنا ہر شکایت کنندہ کا حق ہے۔ یہ چوتھی کاپی ہی آپ کے کیس کی ابتدائی بنیاد اور پولیس کی جواب دہی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس پر کمپرومائز نہ کریں۔ جب لوگ اپنے حقوق اور ان کے پیچھے چھپی قانونی منطق کو سمجھ لیتے ہیں تو نظام ان کے حق میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے۔ اویئرنیس ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اچھا، اپنی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری تصور جسے آنے والے وقت میں شاید نظام کو بدل کر رکھ دینا چاہیے۔ وہ کیا؟ آج کی اس بیٹھک میں ہم نے ایف آئی آر کے فوری پن یعنی اسپونٹینٹی کی بہت تعریف کی کہ جلدی میں لکھی گئی زبانی کہانی سچ کے قریب ترین ہوتی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن ذرا سوچئے، آج کے جدید دور میں جہاں سڑک کے ہر چوراہے پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے، اور ہر فرد کی جیب میں ایک ریکارڈنگ موبائل کیمرہ موجود ہے، ہر ہاتھ میں ہی کیمرہ ہے اب تو۔ آج کل سنگین جرائم کی براہ راست ویڈیو بن جاتی ہے۔ اس ڈیجیٹل ایویڈنس میں کوئی بھولنے یا جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، سب کچھ ریکارڈ ہو گیا۔ ڈیجیٹل سچائی تو کیا آپ کے خیال میں آنے والے سلون میں یہ ڈیجیٹل ثبوت اور فوری ویڈیوگرافی ایف آئی آر کے اس روایتی اور 200 صفحات کی کاغذی کتاب کو سسٹم سے بے دخل کر دے گی؟ یہ ایک اہم تحقیقی سوال ہے جو آنے والے قانون سازوں اور عدالتوں کو سوچنا پڑے گا کہ ڈیجیٹل سچائی کو کاغذی فوری پن پر کس طرح متبادل کیا جائے، یا پھر صدیوں پرانا یہ کاغذی ٹکڑا اپنی 4 کاربن کاپیز کے ساتھ مستقبل میں بھی ہمارے انصاف کے نظام کا سوئچ بورڈ بن کر رہے گا؟ اس سوچے جانے والے سوال پر سننے والوں ضرور غور کیجیے گا۔ نئی ٹیکنالوجی اور پرانے قانون کا ٹکراؤ آگے چل کر اور دلچسپ ہوگا۔ اس دلچسپ غور و فکر کے ساتھ ہم اس تفصیلی مطالعے کو یہاں روکتے ہیں۔ امید ہے کہ ان قانونی تصورات سے فوجداری نظام انصاف کے اندرونی پہیے سمجھنے میں وضاحت آئی ہوگی۔ اگلی پیشکش میں کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔